بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، قسم برجوں والے آسمان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ آسمانوں کا برجوں والا ہونا پہلے سورۃ الفرقان آیت نمبر 61 کے اندر بیان ہو چکا ہے اور اس کی تفسیر بھی وہاں بیان ہو گئی۔ آگے چلیے۔ والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی۔ جی، وعدہ کیا ہوا دن قیامت کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم الموعود یوم القیامت، موعود دن قیامت کا دن ہے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ والیوم المشہود، اور جو مشہود دن ہے، جس دن کی شہادت ہوگی، جس کو مشاہدہ کیا جائے گا، یہ یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے۔ والشاہد یوم الجمعہ، اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ ترمذی 3339 3339۔ پھر نہ کہنا کہ حدیثوں میں قرآن کی وضاحت کوئی نہیں۔ چلیے جی۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے ہوئے کی۔ قتل اصحاب الاخدود، ملعون ہوئے گڑھے کھودنے والے۔ جی، گڑھے کھودنے والے، یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ کچھ لوگوں نے گڑھے کھود کر کچھ بے گناہوں کو ان میں اندر ڈال کر انہیں مار دیا تھا اور آگ جلا دی تھی ان کے اوپر۔ تو مسلم میں ان کا پورا لمبا واقعہ موجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، وہ گڑھا کھود کر بے گناہوں کو جلانے والے برباد ہوئے۔ وہ واقعہ کو 1.5 صفحے لمبے بڑے صفحے ہیں، ان پر مشتمل ہے۔ مسلم 3005 3005۔ النار ذات الوقود، بھڑکتی آگ والے۔ اخدود والے، بھڑکتی آگ والے، گڑھے بھی کھودے اور آگ بھی بھڑکائی۔ چلے جی۔ اذ هم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے، وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے مشاہدہ کرتے ہوئے اس پر حاضر تھے۔ آئیے ان کے واقعے کی تھوڑی سی تفصیل دی جا رہی ہے کہ وہ ان گڑھوں کے پاس خود کناروں پہ بیٹھ کے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس میں جو لفظ بولا کہ ما یفعلون بالمؤمنین، وہ مومنوں کا کیا حشر کر رہے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ جن کو وہ جلا رہے تھے وہ ایمان والے تھے، یہ کافروں اور مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا تھا۔ چلیے جی۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، اور انہوں نے برا نہ منایا ایمان والوں سے، لیکن نہایت عزت والے بہت حمد کیے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کو۔ ان کا مومنوں کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ وہ یہ جھگڑا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ وہی اتقتلون رجلا، کیا تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، جو موسیٰ علیہ السلام کا امتی فرعون کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میرا اللہ ایک ہے۔ تو یہ بات یہاں تھی۔ چلیے۔ الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ جی، پڑھتے جائیے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے آگ میں جلا کر مصیبت میں ڈالا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم میں ہر طرح کا عذاب ہے، اور بالخصوص ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جی، چلتے جائیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ ضرور بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، یقیناً وہی پیدائش کی ابتدا فرماتا ہے اور وہی دہرائے گا، وهو الغفور الودود، اور وہی ہے نہایت بخشنے والا، صالحین کو بہت محبوب رکھنے والا، ذو العرش المجید، عرش کا مالک بڑی عظمت والا، فعال لما یرید، ہمیشہ وہ سب کچھ کرنے والا جو چاہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور اس کی آگے صفات اس کے بعد والی 4 آیتوں کے اندر مذکور ہوئی ہیں۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ فعال، بہت زیادہ کرنے والا۔ ہمارے مرشد کریم مشورے والے سائیں بادشاہ قدس سر العزیز فقیر کو جب فکر پکواتے تھے تو فقیر کہتا کہ مجھ سے فکر اور یکسوئی
قائم نہیں ہو رہی تو آپ فرماتے تھے کہ ذکر روک کر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ایک بار کہو یا فعال، قائم ہو جائے گی، نہ ہو 2 بار کہو، نہ ہو 3 بار کہو، بڑھاتے 21 بار تک فرماتے تھے کہ جانا پڑے تو جاؤ، اس کے بعد آگے نہیں جانا پڑے گا، فکر قائم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت تھا، لوگ ان کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے اعادت کے لیے، کہنے لگے یا خلیفۃ رسول اللہ الا ندعو لک طبیبا ینظر الیک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ہم کوئی طبیب بلائیں جو آپ کی طبیعت دیکھے؟ قال قد نظر الی، انہوں نے فرمایا مجھے طبیب نے دیکھا ہے۔ قالوا فماذا قال لک، انہوں نے کہا طبیب نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا طبیب کہہ رہا تھا انی فعال لما ارید، میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ میں کر گزرتا ہوں۔ صدیق اکبر نے اشارہ دیا کہ میری وفات کا وقت آ چکا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 24,440، ابن کثیر اور قرطبی نے بھی اسی مقام پر اس کو نقل کیا۔ آگے چلیے۔ هل أتاك حديث الجنود کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ فرعون وثمود فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ بل الذين كفروا في تكذيب بلکہ کافر جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، والله من ورائهم محيط اور اللہ ان کے آگے پیچھے ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ بل هو قرآن مجید قرآن لائق تکذیب نہیں بلکہ وہ بڑی عظمت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، قسم آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ یہ رات کو آنے والا کیا ہے، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی گہرائی کا یہ ایک نمونہ ہے۔ اب آگے چلیے، آگے وضاحت آتی جی۔ وما ادراک ما الطارق اور آپ نے کیا سمجھا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ جی النجم الثاقب نہایت روشن ستارہ۔ جی، یہ ستارہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ کوئی شخص نہیں مگر اس پر نگہبان مقرر ہے۔ فلینظر الانسان مما خلق تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق وہ بنایا گیا ہے اچھلتے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ جی، پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے، مرد کی پیٹھ اور عورت کی سینے کی ہڈیوں کے درمیان، یہاں سے پانی سلپ ہوتا ہے اور رحم مادر میں جا کر 2 نطفے مخلوط ہوتے ہیں جو پہلے گزر چکا ہے، من نطفۃ امشاج، اور یہاں ان کے اخراج کی جگہ ان کا مستقر انسانی باڈی میں ہوتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آگے جی۔ انہ علی رجعہ لقادر بے شک اللہ اس کے لوٹا دینے پر ضرور انسان قادر ہے۔ کو ریورس کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر جس دن سینوں کی چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انسان کو واپس کرنے پر قادر ہے، تو وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب سینوں کی چھپی باتیں سر عام آ جائیں گی۔ جی۔ فما له من قوة ولا ناصر تو اس وقت اس کی نہ کچھ طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ جی۔ والسماء ذات الرجع اور قسم بارش والے آسمان کی، والارض ذات الصدع اور سبزہ اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ صدعن، پھٹ جانا، جس سے فصل پھر نکلتی ہے۔ انہ لقول فصل بے شک قرآن ضرور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ قول فیصل ہے۔ جی۔ وما هو بالهزل اور وہ ہنسی کی بات نہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ چلیے۔ انہم یکیدون کیدا بے شک کافر اپنا داؤ چلتے ہیں، واکید کیدا اور میں اپنی پوشیدہ تدبیر فرماتا ہوں۔ جی، کافر داؤ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے داؤ اور جو خفیہ سازش ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ جی۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا تو اے حبیب آپ کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ پاکی بیان فرمائیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا فرمایا پھر درست کیا، اور جس نے اندازہ مقرر فرمایا پھر ہدایت فرمائی، اور جس نے سبز چارہ اگایا پھر اسے خشک سیاہی مائل کر دیا۔ اب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ہر ظاہر اور ہر پوشیدہ کو، اور اس آسان طریقے دین اسلام کے لیے ہم آپ کو سہولت دیں گے، تو آپ نصیحت فرماتے رہیں اگر نصیحت نفع دے۔ اب نصیحت وہی قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے دور رہے گا بڑا بدبخت جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک کامیاب ہوا جو پاکیزہ ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی، اور کچھ نہیں بلکہ تم دنیاوی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ قرآنی تعلیم یقیناً پہلے صحیفوں میں موجود ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الاعلیٰ آپ نے مسلسل سنی اور اس کا مسلسل ترجمہ سن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو وطر کی نماز میں اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں سورۃ قل ھو اللہ احد آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم 3972۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضور کے حکم کے مطابق ہمارے پاس حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم صحابی جو نابینا ہیں یہ پہنچے، اور ہمیں مصعب بن عمیر تعلیم دیتے تھے۔ یہ ہمارے پہلے استاد ہیں، اور باقی صحابہ سے پہلے یہ ہمیں بہت سارا قرآن سکھا چکے تھے۔ اور حضرت براء فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ تک پڑھ لیا تھا، تب حضور ہجرت کر کے پہنچے۔ بخاری 4941 4941۔ اب اندازہ لگائیے جس صحابی نے پورے مدینہ کو جا کے علم سے لبریز کر دیا ہے، اس کا حضور کا دین پھیلانے اور علم سکھانے میں کردار ہے کہ نہیں؟ اللہ اندھوں کو بینائی عطا کرے۔ ایک ایک صحابی علم کا عظیم دروازہ ہے۔ یہ جو عبداللہ بن ام مکتوم تھے نا، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں سورۃ عبس وتولی آپ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد ان کو بڑی عزت دیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مختلف غزوات میں تشریف لے جاتے تو پیچھے کسی نہ کسی صحابی کو مدینہ شریف میں اپنا خلیفہ بنا کر جاتے تھے۔ تو 2 جنگوں میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جنگوں میں آپ تشریف لے گئے، ان کو پیچھے مدینہ شریف میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ ابن جریر میں یہ بات لکھی ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب یہ سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدوں میں رکھو، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو مطلب یہ ہے کہ سجدے میں جا کے پڑھا کرو سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ اس صورت سے لفظ لیے گئے ہیں جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے لے کر سجدے میں ڈالے ہیں۔ اب بولے مستشرق، قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ابو داؤد 869۔ بلکہ اس حدیث میں پوری تفصیل ہے۔ جب فسبح بسم ربک العظیم سورۃ واقعہ کی آیت 74 نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اسے رکوع میں رکھو، اور جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے سجدے میں رکھو۔ ابو داؤد 869۔ ابن عباس سے بھی ایک حدیث اسی طرح کی مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے تو قال سبحان ربی الاعلیٰ، آپ فرمایا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ابو داؤد 883 883۔
اس کے اندر جو آیت ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آپ کے لیے آسان راستہ آسان کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے مجھے اللہ نے آسان اور سیدھا دین دے کر بھیجا ہے۔ بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ، مسند احمد 22291 2298۔ آسان مسئلہ، آسان بات اور آسانی سے چیز سمجھانا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، اور بہت زیادہ باریکیوں میں جانا اور الجھ جانا اور الجھائے رکھنا اور کیلو کال سے کام لینا، تنتو سے کام لینا، ہلاک المتنطعون، حضور فرماتے ہیں بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے۔ سیدھی سیدھی باتیں۔ یہاں علماء نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان عمر بن الخطاب اذا سلک ابن طریقا فاتبعناه ووجدناه سهلا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جب بھی کسی راستے پر ڈالتے تو وہ راستہ آسان ہوتا تھا۔ وَإِنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، عمر فاروق سے سوال ہوا کہ ایک بندے کی ایک بیوی ہے اور ماں ہے اور باپ ہے، وہ بندہ فوت ہو گیا، اب اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ اب آسان جواب سنیے۔ فرمایا للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي للأب، بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اور بیوی میں سے جو بچے گا اس کا تیسرا حصہ ماں کو ملے گا، اور اب جو بچے گا سارے کا سارا باپ کو ملے گا۔ سنن کبریٰ بہقی 12300 12300۔ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، یہ فاروق اعظم کی حاضر جوابی کا بھی ثبوت ہے، اور آپ پر سوالات ہوتے تھے اس کا بھی ثبوت ہے، اور میراث میں ماہر ہونے کا بھی ثبوت ہے، اور مسئلے کا حل آسان کیوں ہے؟ یہ 3 حصے آپ نے بتا دیے تو اس کے اندر جواب تو چلو اچھا ہے، لیکن آسان کیوں کہا گیا؟ اور ابن مسعود جیسا علمی بندہ کہہ رہا ہے آسان اس لیے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کس کو دیا؟ بیوی کو۔ آپ سب سے پہلے اگر باپ سے شروع کرتے نا تو کام اتنا الٹا تھا کہ الجھ جاتا۔ سب سے پہلے بیوی کو دیا، یہ ترتیب اتنی سہل ہے کہ پہلے بیوی کو دو، جو بچے اس کا تیسرا حصہ ماں کو دو، اب جو بچے وہ سارے کا سارا باپ کو دو۔ تو چونکہ جس نے بچا ہوا لینا تھا تو اس کا نمبر بعد میں ہی رکھا جاتا تو سہولت تھی، اس لیے آپ نے سیکوینس کو بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا۔ ایک آپ کے کام کی بات اور بھی آپ کو عرض کر دوں، جس بندے کا حافظہ ٹھیک نہ ہو اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، یا کم از کم نمازوں میں اس کو بار بار پڑھا کرے۔ اس کے جو الفاظ ہیں نا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے، ان الفاظ کی برکت ہے کہ قرآن کی اس صورت کے قاری کا بھی حافظہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک اور بات کرتا ہوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء پر 2 وقت آتے ہیں، ایک عروج کا ایک نزول کا۔ عروج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے اللہ کے قریب جانا، فنائیت کی طرف بڑھنا۔ جب بندہ فنائیت کی طرف بڑھتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کو قریب انتہا درجے کا چاہیے ہوتا ہے، فنائیت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ وحدت کے سمندر میں جب غوطے لیتا ہے، اس دوران اگر سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی جائے تو اس کو اچھا عروج ملے گا۔ اور میں نے اس پر غور کیا تو مجھے یہی لگا کہ اس میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، لفظ اعلیٰ کی یہ برکت، اور اسی لیے اس کو سجدے میں رکھا گیا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس وقت وہ عروج پر ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر گرتا ہے اللہ اسے پکڑ کے اٹھا دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، یقیناً آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ، یہ غاشیہ ڈھانپ لینے والی، یہ بھی قیامت ہے، اس کی یقیناً بات آپ کے پاس پہنچ چکی۔ جی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت چہرے ذلیل ہوں گے، اس دن بہت چہرے ذلیل ہوں گے، خاشع ہوں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ان صورتوں میں آپ قیامت کا لفظ نہیں دیکھو گے، قیامت کے القاب اور قیامت کے واقعات اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں، ان کا تذکرہ کر کے قیامت یاد دلائی جا رہی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین انداز ہے کہ لفظ قیامت آ ہی نہیں رہا، کہیں قاریہ ہے اور کہیں زلزال ہے اور کہیں غاشیہ ہے اور کہیں انفطار ہے اور کہیں سورج کا لپٹ جانا ہے، اور اس دن کے احوال اور اس دن کے مناظر بیان کر کر کے صاف ایسا لفظ بولا جاتا ہے کہ بندہ صاف سمجھ جاتا ہے کہ بات تو قیامت کی ہو رہی ہے، لیکن لفظ قیامت نہیں بولا جا رہا۔ عاملۃ ناصبہ، دنیا میں کام کرنے والے، مشقت جھیلنے والے، تصلی نارا حامیہ،
آخرت میں دہکتی آگ میں پہنچیں گے، تسقى من عين آنية کھولتے پانی کے چشمے سے پلائے جائیں گے، ليس لهم طعام إلا من ضريع ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا بجز خاردار خشک زہریلے درخت کے، لا يسمن ولا يغني من جوع جو نہ بدن کو فربا کرے اور نہ بھوک مٹائے۔ وجوه يومئذ ناعمة بہت چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، لسعيها راضية خوش ہوں گے اپنے نیک عملوں کی وجہ سے، في جنة عالية بلند مرتبہ جنت میں، لا تسمع فيها لاغية جس میں کوئی شخص کوئی بیہودہ بات نہ سنے گا، فيها عين جارية اس میں بہتے چشمے ہوں گے، فيها سرر مرفوعة اس میں اونچے تخت بچھے ہوں گے، وأكواب موضوعة اور جام ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفة اور گاؤ تکیے برابر برابر لگے ہوں گے، وزرابي مبثوثة اور بہترین فرش بچھے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ہیں آیت نمبر 16 تک یہ جو مسلسل چلتی آئی ہیں، یہ جنت کے انعامات اور وہاں پر ملنے والی آسائشوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کرم نوازیوں ان کا تذکرہ تھا، جو بغیر کسی وضاحت کے بالکل آسان ہیں، اور اگر وضاحت نہ کی جائے تو زیادہ لطف ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو اب آگے فرمائیے، یہاں جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ یہ باتیں سنا کے اس وقت کیا میسج دینا چاہتا ہے، وہ میسج اب شروع ہوتا ہے۔ جی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا منکرین قدرت اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا؟ جی اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے اونٹ جیسے جانور کا انتخاب کر کے یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھینس گائے کا بھی تذکرہ کر سکتا تھا، لیکن اونٹ چونکہ عجیب الخلقت ہوتا ہے، وہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی، تو فرمایا اس پر ذرا غور تو کرو، یہ دوسرے جانوروں سے کس طرح مختلف ہے، اس کی ٹانگیں مختلف ہیں، اس کے پیر دوسروں سے مختلف ہیں، اس کا پیر عام کھر نہیں ہوتا، اس کا دیہاتی لوگ عجیب سا نام لیتے ہیں، اس کا پیر اس چپٹا پولا اور اس قابل کے ریت میں دوڑ سکے، اور جب ریت میں دوڑے تو زمین میں دھنس نہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چپٹا بنایا ہوا ہے۔ اگر بھینس گائے کی طرح ہوتا تو یہ ریت میں چل سکتا نہیں، یہ ریگستانی جہاز بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈفرینٹ قسم کی تخلیق کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا۔ اس کی گردن کیسی ہے، اس کی کوہان کیسی ہے، وہ کیوں بنائے گی، اس کے اوپر پالان ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پریلی پلانٹ کر کے پیدا فرمایا۔ وإلى السماء كيف رفعت اور آسمان کو کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا۔ جی آسمان کی طرف دیکھو، یہ کیسے بلند کیا گیا۔ یہاں جیسے اونٹ کا انتخاب تھا کہ اس کے سارے کام ہی ٹیڑھے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب بھی دوسروں سے مختلف طریقے سے کرتا ہے، تو اس کے لیے اب دوسرے چیز پر غور کرانے کے لیے آسمان کا انتخاب فرمایا، تاکہ انسان کو، جانوروں میں اونٹ جنرلی اویلیبل تھا، اور آسمان تو نگاہ اٹھو تو فوراً آسمان پر، کہ تمہیں ہر وقت اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے آنے والی چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے؟ کیا اونٹ پر غور کرنے کے لیے تمہیں دوسرے ملک میں ویزا لے کر جانا پڑتا تھا؟ کیا آسمان کی طرف توجہ کرنے کے لیے تمہیں غور کرنے کے لیے کوئی زیادہ زور لگانا پڑتا تھا؟ اور آگے کیا فرمایا؟ وإلى الجبال كيف نصبت پہاڑوں کو کہ وہ کیوں کر گاڑے گئے، پہاڑ کیسے گاڑے گئے؟ اب پہاڑوں کا بھی انتخاب کیا، یہ ٹھوکے کیسے گئے ہیں؟ اب پہاڑ اوپر بھی ہے، زمین کے اندر ڈیپتھ کے اندر بھی گیا ہوا ہے، تو پہاڑ کے اندر جائیں، پہاڑ کئی قسم کے ہیں، ان کے کئی رنگ ہیں، ان کے رنگوں کا بھی ذکر قرآن شریف میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو ان کے اندر کتنی کانیں ہیں، اور صرف ان کو صرف پتھر ہی سمجھ کے تم دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر صنعت ہے اور کس قدر کمال ہے۔ آگے جی وإلى الأرض كيف سطحت اور زمین کو کہ وہ کس طرح بچھائی گئی، زمین کیسے بچھائی گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال بڑے کم کیا کرتے تھے، اور کسی دیہات سے اگر کوئی بندہ آتا تو ہم بڑا خوش ہوتے تھے کہ دیہاتی آدمی ہے، بولا آدمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کی بات کو سنتے تھے، تو صحابہ کو عجیب بھی لگتا رہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں کوئی بات نہیں، اس کو بیٹھنے دو، کرنے دو، بولنے دو، تو وہ طرح طرح کے سوالات حضور پر کر دیتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ صحابی تھے، حضور کے تیار کیے ہوئے تھے، ہم تربیت یافتہ تھے، ہم سوال کم کرتے تھے، لیکن اگر بھولا بندہ کوئی سوال کرتا تو ہمیں بڑا مزہ ہوتا، ہم نیڑے نیڑے ہو کے بیٹھتے تھے کہ آج مزہ آئے گا، آج یہ باتیں کرے گا، حضور جواب دیں گے، ہمیں سننے کا موقع ملے گا۔ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَن يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلِ، ہمیں اچھا لگتا تھا کہ
کہ دیہاتی آدمی کوئی سمجھدار ہو اور آ کے فیس الہو حضور سے سوال کرے ونحن نسمع اور ہم گفتگو کو سنیں. تو فجاء رجل من اہل البادیہ ایک دفعہ دیہات سے ایک آدمی آیا, اس نے کہا یا محمد اتانا رسولک, ہمارے پاس آپ کا بھیجا ہوا نمائندہ گیا تھا ہمیں تبلیغ کرنے. فزعما, اس نے ہمیں کہا انک تزعم ان اللہ ارسلک, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے. تو قال صدق, حضور نے فرمایا اس بندے نے ٹھیک کہا ہے. قال فمن خلق السماء, اس بندے نے سوال کیا آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ, آپ نے فرمایا اللہ نے. قال فمن خلق الارض, اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ, آپ نے فرمایا اللہ نے. قال فمن نصب هذه الجبال, یہ پہاڑ کس نے ٹھوکے ہیں؟ فجعل فيها ما جعل, اور پہاڑوں کے اندر جو کچھ رکھا ہوا یہ سارا کچھ یہ کس کا کام ہے؟ قال اللہ, فرمایا اللہ نے. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال اللہ ارسلک, اب وہ جو کہلوانا چاہتا تھا اب وہ بات آئی. کہنے لگے قسم اٹھاؤ اس کی, حضور کو کہنے لگا قسم اٹھائیں اس کی جس نے آسمان بنائے, زمین بنائی اور یہ پہاڑ ٹھوکے, کیا اللہ نے ہی آپ کو رسول بنا کے بھیجا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اچھا, تو وہ جو آپ نے بندہ بھیجا تھا نا وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ 5 نمازیں بھی ہم پر فرض ہیں. فرمایا اس نے ٹھیک کہا. اچھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مال پر زکوٰۃ بھی واجب ہے. فرمایا ٹھیک کہہ رہا تھا. اچھا, آپ قسم اٹھا کے بتائیں اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے, کیا اسی نے آپ کو حکم دیا یہ سارا نماز اور زکوٰۃ؟ آپ نے ہاں. اچھا, وہ آپ کا آدمی کہہ رہا تھا کہ رمضان کے روزے بھی ہم پر لازم ہیں. فرمایا اس نے ٹھیک کہا. تو آپ قسم اٹھائیں کہ جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا آپ کو اللہ نے کہا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے اللہ نے کہا ہے. تو آپ کا نمائندہ کہہ رہا تھا کہ اگر طاقت ہو تو حج بھی کرنا چاہیے. آپ میں ہاں سچ کہہ رہا تھا. اچھا, ثم واللہ, وہ بندہ واپس پلٹ گیا. یہاں اس نے قسم نہیں لی, اب آتے آتے یقین آ گیا نا, ایمان اندر دھس گیا. اب کہنے لگا والذی بعثک بالحق, قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. لا ازید علیہن ولا انقص منہن, جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں ان میں کچھ زیادہ نہیں کروں گا اور کچھ کم نہیں کروں گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئن صدق لیدخلن الجنہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ سچ کہہ رہا تو سیدھا جنتی ہے. مسلم حدیث نمبر 12, مسلم 1-2. فذکر انما انت مذکر, تو آپ نصیحت فرماتے رہیں, آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں. آپ کا کام نصیحت کرنا ہے, آپ نصیحت فرماتے رہیے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر مسلط نہیں. ہاں, آپ ان پر مسلط نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسلط عام طور پر وہ ہوتا ہے جیسے کوئی افسر ہے اور وہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کر منوانے کے لیے مامور ہو. تو فرمایا یہ صورتحال آپ کی نہیں ہے. آپ کا کام مذکر, آپ کا کام مبلغ, آپ کا کام بشیر اور نذیر والا, یہ آپ کے ذمہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لا الہ الا اللہ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں جب تک لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں. اور فاذا قالوا اصموا منی دماءهم واموالهم, جب یہ پڑھیں تو ان کے خون اور مال محفوظ ہو گئے. الا بحقها, سوائے اس کے کہ انہوں نے کسی کی حق تلفی کی ہو تو سزا ملے ان کو, تو ایک الگ بحث ہے. وحسابهم علی اللہ, ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. ثم قرأ, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھی انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, سورۃ غاشیہ کی آیت نمبر 22 جو اس وقت آپ کے سامنے. مسلم 127 1-7. الا من تولی وکفر, مگر جو حق سے منہ موڑے اور کفر کرے, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, تو اللہ اسے سب سے بڑا عذاب دے گا. بالکل ہی جو منہ موڑ لے تو وہ سخت عذاب پائے گا. تو یہ جو بالکل منہ موڑ لینا ہے نا, اس کی وضاحت میں نے آپ کو حدیث بخاری سے اور مسند احمد سے پہلے لکھائی ہے, یہاں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الا کلکم یدخل الجنۃ الا من شرط علی اللہ شراط البعیر علی اہلہ, تو میں سے ہر بندہ جنت میں جائے گا سوائے اس بندے کے جو نرا ہی باغی ہو جائے, جیسا کہ اتھرا اونٹ باغی ہو جاتا ہے اور قابو میں نہیں آتا. مسند احمد 4226 22-6. ان الینا ایابہم, بے شک ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر بے شک ہم ہی پر ان کا حساب ہے. جی, ہمارے پاس ہی آئیں گے
ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے، علینا حسابہم، یہ جو لفظ ہے نا کہ ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے، یہاں ہم جیسے کمزوروں کے لیے تنبیہ ہے، جب ہم کسی بندے سے الجھتے ہیں نا تو ہم ایسی بات کرتے ہیں جیسے ہم نے حساب لینا ہے۔ اللہ کی آیت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ حساب اللہ کے ذمہ ہے، یہ حضور کے ذمہ بھی نہیں ہے۔ حساب کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے۔ حضور کا کام شفاعت کرانا ہے، نہ یہ کہ جسے چاہیں جنت دیں، جسے چاہیں دوزخ دیں۔ حضور دوزخ شوزخ کسی کو بھی نہیں دیتے، دیتے ہیں تو جنت ہی لے کے دیتے ہیں، وہ بھی لے کے دیتے ہیں۔ کوئی ہوش سے خطابات ہونے چاہیے اور شاعریاں ہونی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔